ہم انفارچونیٹلی دین کے معاملے میں بات کرتے ہیں کہ فلاں مسجد بنا دیں، اچھی بات ہے، اس کی بھی ایک ضرورت ہے، فلاں لوگوں کو کھانا کھلا دیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں۔ اسلام میں ویلفیئر سسٹم ہے، بٹ پوری ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے نہیں کہا گیا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور بیت المال سے لوگوں کو بس گھر بیٹھے کھلایا جا رہا ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے رسپیکٹیبل وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، کھاتا ہے، محنت کرتا ہے۔ صرف بیٹھ کے پیسے کمانے کی بات نہیں ہے، اس کو اپنی عزت کمانی ہے، اس کو عزت کما کے دیں، لوگوں کو عزت کما کے دیں۔ اسی لیے یہ جو بھیک مانگنے والی ایلیمنٹ ہے جو روڈوں پہ آپ کو ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ قیامت کے دن وہ لوگ اپنے منہ کو نوچ رہے ہوں گے، یا ان کے چہروں پہ وہ نشانات ہوں گے، یا ان کے چہرے پگھلے ہوئے ہوں گے جو لوگ بھیک مانگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت تھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، یہ وہ شخصیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج پہ گئے ہیں تو رسول اللہ کو ایڈوائز دے رہے ہیں کہ نہیں 50 سے کم کر دیں نمازیں، نہیں مجھے نہیں لگتا، آپ جائیے اور یہ کہیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ویسے بڑے بھی تھے اور جاب ایکسپیرینس بھی زیادہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دم سے موسیٰ علیہ السلام اوور ویلم ہو گئے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا، آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو بیسکلی موسیٰ علیہ السلام کو ایز ڈاؤن کرنا، بیکاز ہی واز اوور ویلمڈ ہیونگ اے کنورسیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا رپلائی کیا تھا؟ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، کہ میرے جو یہ ہاتھ میں یہ میرا عصا ہے اور میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے لین ہوتا ہوں، میں اس سے سپورٹ لیتا ہوں، میں اس سے اپنے جو جانور ہیں ان کو جو کمزور والا جانور ہے اس کو کھانے کے لیے آگے آنے دیتا ہوں، یا جو مشکل بڑا جانور آگے آ جاتا ہے ان کو پیچھے کرنے کے لیے، جانوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اس میں میرے لیے اور الگ الگ یوزز ہیں۔ اور اسی لیے اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیں تو بہت لمبے لمبے جواب دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہی واز اوور ویلمڈ۔ آلسو ایک فیئر تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیئر جو خوف ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آگے آئے گا کہ جو سانپ تھا اس کا ایک خوف آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولا تخف، کہ آپ خوف نہ کیجیے، خوف آیا تھا، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے جو مثال کے طور پہ آپ کو جنات کا خوف ہے یا فنا کا خوف ہے۔ خوف ایسا نہ ہو جو آپ کو عمل سے دور کر دے۔ اگر خوف ایسا ہے جو آپ کو عمل کرنے نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے وہ خوف صرف آپ کو چیزوں سے روک رہا ہے، وہ پھر آپ کی سائیکولوجیکل سٹیٹ کو افیکٹ کرے گا۔ خوف اللہ تعالیٰ کا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف عمل کرنے میں بڑھاتا ہے، اور خالی خوف یہ نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے خوف میں بس بیٹھے رو رہے ہیں، بلکہ عمل کی طرف لے کے چلے ہمیں۔ اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ بات نہیں کر پا رہے تھے یا ان کے اندر عمل کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام واز اوور ویلمڈ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا اسٹریس فری کیا۔ پہلے بولا جوتے اتار دو، پھر بعد میں ان سے بولا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں اس سے لین ہوتا ہوں، یہ میری بکریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی میرے استعمال ہیں۔ تو اکثر و بیشتر ہمیں اس سے لیسن یہ ملتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے استعمالات آپ کے لیے پورے اتر رہے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اس کے استعمالات کہیں زیادہ ہوں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ثابت کر کے بتایا کہ یہ آپ کی عصا جو ہے، اور یہ بات کو غور کیجیے گا، آپ کی عصا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے بغیر ایک معمولی کام ادا کر رہی تھی، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آ جائے گی تو اٹ وڈ ڈو میریکلز، اٹ وڈ ڈو میریکلز۔ تو آپ کی کوئی صلاحیت ہوگی، آپ کے پاس پیسہ ہوگا، آپ کے پاس شاید ہو سکتا ہے کوئی ٹیلنٹ ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال ہوگا تو وہ ایک الگ ہی اسٹرینتھ پکڑ لے گا، وہ ایک الگ ہی ایبلٹی پکڑ لے گا، اور یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور یہی چیز دیکھیے، جب انسان پیسہ خرچ کرتا ہے، جب پیسہ خرچ کرتا ہے دنیا کے لیے تو پیسہ دنیا میں خرچ ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیسے کو ایک الگ صلاحیت دے دیتا ہے، اس میں ایک برکت دے دیتا ہے کہ اس کا خرچ کرنے والے مال میں بھی اس کے لیے ثواب ہے، اور اس کی باقی مال کے اندر بھی اس کی برکت آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
بابرکت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات برکت والی ہے، اور ہر وہ چیز جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے گی اس میں برکت آ جائے گی، اس میں برکت آ جائے گی. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، انہوں نے بتایا میرے یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے. کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ٹولز عطا کر دیتے ہیں پہلے سے، یا آپ کی ہی ان چیزوں کو مزید انہانس کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کر سکیں. اف یو ہیو دا ویلتھ آف دا ورلڈ، آپ کے پاس اگر دنیا کی تمام دولت ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ویژن نہیں ہے، آپ کے پاس مقصد نہیں ہے، آپ کے پاس اس کی رائٹ سوچ نہیں ہے، تو وہ آپ اس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر سکتے. پھر آپ ضائع ہی کریں گے، اس کو ضائع ہی کریں گے. مثال کی جاتی ہے کہ اگر ایک بادشاہ آ جائے اور آپ کو بولے کہ آپ کو میں اپنی پوری سلطنت ایک ہفتے کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں، تو اکثر اور بیشتر لوگ بولیں گے ایک ہفتے کی سلطنت، یہ تو بہت ہی مزہ آ گیا، ایک ہفتے کے لیے آرام سے جنا عیاشیاں کرو، جو جگہ تھی وہ کرو. بٹ ایونچولی اس 7 دن کے بعد آپ نے واپس اپنی زندگی میں جانا ہوگا. لیکن سمجھدار انسان کون ہوگا؟ جو 7 دن کو محنت میں، مشقت میں استعمال کرے، اور جو 7 دن کے لیے اتھارٹی ملی ہے اس کو آگے آنے والی زندگی کے لیے انویسٹ کر لے، ادھر ٹرانسفر کر لے، تاکہ جو زیادہ عرصے رہنا ہے وہاں پر وہ اس چیز کو استعمال کرے. تو اکثر اور بیشتر لوگوں کا بھی دنیا کا معاملہ یہی ہے کہ دنیا میں ان کو تھوڑے عرصے زندگی ملتی ہے اور اس کو بولتے ہیں یو اونلی لیو ونس، یولو. نہیں، یو ڈونٹ اونلی لیو ونس. آپ مریں گے، آپ کی برزخ میں زندگی ہے، اور اس کے بعد آپ کی زندگی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے بتاتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صلاحیت استعمال کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ would enhance it. اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی آنیسٹی پتہ چلتی ہے. موسیٰ علیہ السلام واز اے ویری سمپل پرسن. انبیاء بہت ہی سیدھے الفاظ استعمال کرنے والے لوگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو سیدھی بات بتا دی اور تفصیل سے بتا دی. اوور ویلڈ ہے. اکثر اس طرح کی پرسنالٹی کے لوگوں کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ وہ زمانہ نہیں ہے جہاں پہ انسان شرافت استعمال کرے. یہ بات بولی جاتی ہے نا، تو اب جب یہ بات عام ہوگی تو کوئی شرافت دکھائے گا. کہ بولتے ہیں شریفوں کا زمانہ نہیں رہا، پھر بولتے ہیں شریفوں کا زمانہ نہیں میرا، شریف لوگ نہیں ملتے. خود ہی کہتے ہیں شریفوں کا شرافت دکھائیے، لیکن بیوقوفی نہیں دکھائیے. مومن ہونا بیوقوف کا مطلب نہیں ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ بیوقوف ہو، عقل استعمال کیجیے. آرام سے ہر کسی پہ ویسے بھی اندھا دھند بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شرافت دکھائیے. کوئی آپ کے ساتھ غلط کرے تو آپ کو 2 نمبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم بیوقوف نہ رہیں تاکہ کوئی آپ کو استعمال کرے. شرافت یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عصا کا ورڈ کیا. عصا کا ورڈ چھڑی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور عصا کا ورڈ نافرمانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ چھڑی پھر نافرمانوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے حضرت عمر نے کہا تھا. ٹھیک ہے، حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ یہ عصا ان کے لیے جو من عصا، جو نافرمانی کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ عصا اس کے لیے ہے جو نافرمانی کرے گا. العصا لمن عصا، کہ یہ عصا اس کے لیے ہے جو نافرمانی کرے. تو یہ عصا سیدھے لوگوں کو درست کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی صلاحیت دے، آپ اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں. اتھارٹی، پاور، یہ بھی آپ کے لیے عصا کا مانند ہے. آپ آج اپنے آپ سے سوال پوچھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کوئی عصا دیا ہے جو آپ انہینس کروانا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے، اور بائی مینز میں آپ کو یقین بتا دوں آپ کے پاس کوئی ہے، آپ کے پاس ہے. کیا آپ کے پاس کوئی عصا ہے ان یور اون پرسنل لائف جس کو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ملٹی فولڈ کر دے، انہانس کر دے، اور وہ آپ کے لیے پاور کا استعمال ہو، اور وہ عصا آپ کی زندگی کے چیلنجز کے سامنے کھڑا رہے، جس طرح سے عصا موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے میں تبدیل کر دی تھی فرعون کے سامنے. یہ ہر انڈیویجول کے لیے ڈفرینٹ ہے. یہ آپ نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی ایسی ایلیمنٹ ہو، وہ عصا that does not has to mean a stick, but it has to be some attribute of your personality. آپ کی صفت کا کوئی معاملہ ہوگا. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دی ہوئی ہوگی، کوئی طاقت دی ہوئی ہوگی، کوئی کنیکشن دیا ہوا ہوگا، اور آپ سب سے اس بات کا سوال ہوگا، ہم سے سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں تو آلریڈی دیا تھا، تم نے اس کو دین کے لیے استعمال کیا، تم نے اس کو دین کو پش کرنے کے لیے استعمال کیا. اور یہ چیز ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم اکثر بیشتر سمجھتے ہیں کہ شاید بولنے کی صلاحیت ہے. ہو سکتا ہے میرا معاملہ بولنے کا ہے، یہ میرا عصا ہے. ہو سکتا ہے کسی کا جو صلاحیت ہے کنیکشنز ہیں،
ہو سکتا ہے کسی کی صلاحیت پیسہ ہے, ہو سکتا ہے کسی کی صلاحیت لکھنا ہے, ٹیم کو جمع کرنا ہے, ٹیم کو مینج کرنا ہے. ایک بندہ تو کام نہیں کرے گا نا. موسیٰ علیہ السلام اکیلے بولتے تو میں اکیلے کروں گا, ٹھیک ہے. بڑے سے بڑے فٹ بالرز اکیلے کام نہیں کرتے, ان کو کوئی لے کے دیتا ہے تو آگے جا کے کام کرتے ہیں. اٹ از آلویز اے ٹیم ورک. پیپل آر سپورٹڈ بائی ادر پیپل. اور یس, ہوتا یہ کہ گلوری کوئی لے جاتا ہے, بٹ ہوتا یہ نہیں کہ کوئی بھی اکیلے کام کرتا ہے. اسی لیے آپ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیے کہ کون ہے, کیا چیز ہے جو آپ کو دی ہوئی ہے. اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا تھا اس کو ایک ملٹری یوز کے لیے بھی کیا گیا. اور آپ جانتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک اپنے ساتھ ایک عصا رکھتے تھے. اور چھڑی کے معاملے میں بات تھی کہ دیکھیے ایک نرمی کا معاملہ رہتا ہے. اکثر ہم جب بچوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں تو بچے بولتے ہیں سر آپ تو اسلامیت کے ٹیچر ہیں, سر آپ کو تو رحمتیں دکھانی چاہیے. تو آپ پلیز ہمیں بتا دیں کہ سر پیپر میں کویشچن کیا آ رہا ہے. تو مطلب یہ رحمتیں دکھانے لگے تو ہو گیا کام. یہ تو بے معنی ہے, رحمتیں تھوڑی ہے. لیکن ضروری نہیں کہ رحمت سے اس چیز میں ہو کہ انسان بس دے رہا ہو. رحمت یہ بھی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی سختی کی تاکہ آپ آگے کی چیلنجز اپنا سکیں. ایک انسان بھیک مانگنے آتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ مجھے دے دے, میں بھوکا ہوں. وہ تو میں ٹھیک ہے میں آپ کو دوں گا لیکن آپ کچھ کام کر لیجئے. تو کام کرتا ہے تو آپ اس کو کام کروا کے اس کو بولتے ہیں اب جاؤ یہ تم اس سے کھانا خریدو, یہ تمہاری اس محنت کے پیسے ہیں. آپ نے اس کو اکرام دیا. یو گیو اے مین اے فش, یو فیڈ ہم فار اے ڈے, یو ٹیچ ہم ہاؤ ٹو فش, یو فیڈ ہم فار اے لائف ٹائم. آپ اس کو اگر ایک دن کے لیے مچھلی پکڑ کے دے دیں گے, آپ اس کو ایک دن کا کھانا دے دیں گے. لیکن اگر اس کو سکھا دیں گے, جب صلاحیت سکھا دیں گے مچھلی پکڑنے کی, تو ساری زندگی کے لیے آپ نے اس کو کھانے کے لیے صلاحیت دے دی. ہم انفارچونیٹلی دین کے معاملے میں بات کرتے ہیں کہ فلاں مسجد بنا دیں, اچھی بات ہے, اس کی بھی ایک ضرورت ہے. فلاں لوگوں کو کھانا کھلا دیں, اچھی بات ہے. لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. اسلام میں ویلفیئر سسٹم ہے, بٹ پوری ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے نہیں کہا گیا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور بیت المال سے لوگوں کو بس گھر بیٹھے کھلایا جا رہا ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے رسپیکٹیبل وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے, کھاتا ہے, محنت کرتا ہے. صرف بیٹھ کے پیسے کمانے کی بات نہیں ہے, اس کو اپنی عزت کمانی ہے, اس کو عزت کما کے دیں, لوگوں کو عزت کما کے دیں. اسی لیے یہ جو بھیک مانگنے والی ایلیمنٹ ہے جو روڈوں پہ آپ کو ملتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ قیامت کے دن وہ لوگ اپنے منہ کو نوچ رہے ہوں گے, یا ان کے چہروں پہ وہ نشانات ہوں گے, یا ان کے چہرے پگھلے ہوئے ہوں گے, جو لوگ بھیک مانگتے ہیں, عادتاً بھیک مانگتے ہیں. اور آپ کے سگنل وغیرہ پہ یہ پروفیشنل بیگرز ہیں. کچھ علماء تو حرام کہتے ہیں ان کو دینا, کسی بھی طرح سے موٹیویٹ کرنا ان کو کہ یہ بیسکلی یہاں پہ موجود رہیں. جب ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ ملے گا تو ظاہری سی بات ہے موجود رہیں گے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پہ باقی کام کے لیے بھی یوز کرتا ہوں, یہ میرے پرسنل یوز کے لیے, لیکن یہ میرے ڈیفینسو یوز کے لیے بھی ہے. میں اس کو ملٹری پرپز کے لیے بھی یوز کرتا ہوں, اور ضرورت پڑے تو اس کو اگریسو یوز کے لیے بھی کرتا ہوں. اتوقع علیہا کہ توقع جو آپ ٹیک لگاتا ہوں, تکیہ جو استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی ورڈ سے نکلا ہے کہ میں اس سے بیسکلی ٹیک لگاتا ہوں, سپورٹ کرتا ہوں. اس سے موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی پتہ چلتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی پتہ چلتی ہے. دیکھیے انسان تو بیٹھ بھی سکتا ہے نا, بولے مجھے بیٹھنا ہے, چھڑا لگایا, لٹایا, بیٹھ گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی کے اندر یہ ٹریٹ تھا کہ وہ کھڑے رہتے. اور آپ دیکھیے دین کے کام کرنے والوں کے اندر ایک ٹریٹ ہوتا ہے, سکون سے نہیں بیٹھتے, ہے ان کے اندر. وہ کہ آپ جراثیم کہہ لیجیے, کچھ بھی کہہ لیجیے, ان کے اندر ہوتا ہے. وہ نہیں بیٹھیں گے, وہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر بات بولیں گے, کسی نہ کسی چیز کی کلاب پڑھا لیں گے. کوئی نہیں ملے گا تو وہ جو ہے گھر والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ دین کا کام کر لیں گے. آپ ٹھنڈے نہیں بیٹھ سکتے, آپ ٹھنڈے نہیں بیٹھ سکتے. اور میں آپ کو آنے سے بتاؤں, آپ لوگ سب ماشاء اللہ سے جوان بیٹھے ہوئے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جوان لوگ آ رہے ہیں کلاس کے اندر. مطلب کتنے عرصے تو ہم بزرگوں کو پڑھا کے اگر میں کلاس کو ٹوٹل کروں تو 600-700 سال تو 4-5 لوگوں کی عمر تو ہو جاتی تھی. تو یہ کہ بزرگوں کو پڑھا کے جو تھا, پھر وہ اب مسئلہ یہ تھا کہ ظاہری بات ہے نہ چاہتے بھی وہ کلاس کے دوران سو رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں چاہتے سو رہے ہیں. اور مجھے لگتا تھا شاید میں بہت عجیب طریقے سے پڑھا رہا ہوں, لیکن بیچارے تھک ہار کے آتے تھے تو سو رہے ہوتے تھے. تو بات یہ کہ آپ ماشاء اللہ سے نوجوان ہو. میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں, ایک ٹائم پیریڈ آئے گا جب آپ لوگ نہیں کر پائیں گے, اور ٹائم یوں گزر جائے گا. آج ہی میں نے اپنی ایک تصویر سامنے آئی, میں نے ڈال دی, ٹھیک ہے, لیکن ڈال تو دی لیکن مجھے پرانی فلیش بیک ہے. یقین کریں اتنا سال ہو گیا کہ میں پچھلے ٹائم پیریڈ بھول گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بلا دیا ہے. زندگی بدل گئی ہے, شکلیں بدل گئی ہیں, ہماری حالات بدل گئی ہے,
دوست بدل گئے ہیں, چیزیں بدل گئی ہیں, معاملات بدل گئے ہیں, ہر چیز بدل گئی ہے. بیچ میں اتنی ساری چیزیں مجھے یاد آنا شروع ہوئی کہ اس وقت کیسا گزارا ہم نے, کیسا وقت گزارا ہم نے. پھر بعد میں دین میں آنے میں ہم لوگوں کو کیا کیا اسٹرگل کرنے پڑے تھے, کس طرح سے چھپ چھپ کے جانا پڑتا تھا, پڑھنا پڑتا تھا. سب سے بڑا جو مجھے اپوزیشن ملا ہے میری والدہ کی طرف سے ملا ہے, سب سے بڑا اپوزیشن. یہاں تک کہ میرے دین میں آنے سے پہلے میری والدہ کہتی تھی بیٹا وہاں نہیں جانا, ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا, وہ جو نا پتہ نہیں کچھ کرتے ہیں, ان کو کیا پتا تھا کہ وہ پڑھانے والا ہی بن جائے گا. تو وہ الٹا ہی معاملہ ہو گیا. اب تو امی نے ہار مان لی, ہم نے بولا ٹھیک ہے بیٹا, ٹھیک ہے بھائی, تو بڑا بھائی, صحیح بات ہو گیا. لیکن سب سے زیادہ امی ہی اپوز کرتی تھی. تو بات یہ کہ ہوتا ہے, امی ان کی انٹینشن وہ نہیں ہوتی, لیکن ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ دین میں آئے گا تو اس کو لگے کہ درویش بن جائے گا, یہ درویش بن جائے گا. بھائی دین میں آنے کا درویش کا معاملہ نہیں ہے. میرے شیخ صاحب, میں بڑا جذباتی ہوا, میں نے بڑا بیچلرس کر رہا تھا, میں اس وقت کمپیوٹر سائنس میں پڑھ رہا تھا, گھر والوں نے زبردستی ڈال دیا تھا. میں تھا مارکیٹنگ کا بندہ, مجھے نہیں بیٹھ کے بولے کہ آپ بنائیں پروگرام بنائیں, مجھ سے میرا دم گھٹتا ہے بیٹھ کے کام کرنے میں. ایک جگہ پہ مجھے لٹرلی عجیب سا ہوا تھا, تو میں نے بولا میں کیا کروں, میں پڑھائی چھوڑ دوں گا. کیوں, اس زمانے میں بیٹھ کے عالمگیر مسجد میں شیخ کے ساتھ پڑھا ہوتا تھا. تو شیخ نے مجھے ایک بات بولی, دیکھیے آپ دین کی زیادہ بہتر خدمت کریں گے اپنی ان ڈگریز کو پوری کر کے, ٹھیک ہے. ان ڈگریز کا رزق سے تعلق نہیں ہے, انفارچونیٹلی انہوں نے بنایا ہوا ہے, ان کو ورک کی ضرورت ہے. لیکن بات یہاں پہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک پروفیشنل اور ایک اویئرنیس کا ایک ایلیمنٹ ملتا ہے, اور اگر آپ نہیں گزریں گے, آپ آٹومیٹکلی دیکھ لیجیے آپ کے اندر اور باقی لوگوں کے اندر ایک ڈفرینس ہوگا. آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں پروفیشن, اور کس طرح سے آپ کے مائنڈ سیٹ کریٹ ہوتا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی شان و شوکت کا ذریعہ بنا رہے ہیں, بٹ آپ جتنا اپنے آپ کو علم میں اور ڈفرینٹ ایریاز میں اپنے آپ کو گزارتے ہیں, وہ آپ کی ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ اور ایک مائنڈ سیٹ کو ایکسپینڈ کرتا ہے, آپ کو دونوں طرف سے آپ کو بیسکلی لے کے چلتا ہے. تو اس لیے آپ کو بہت ضروری ہے. موسیٰ علیہ السلام نمبر ایک پہلی بات کیا کی کہ میرے پاس یہ ڈسیبلٹی ہے, اور میں اس کی ڈسیبلٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے میں اس کو استعمال کرتا ہوں وہ کرنے کے لیے. ڈسیبلٹی سے مراد اگر میں تھک جاتا ہوں یا مجھے چلنے میں پرابلم ہوتی ہے تو میں اس کو استعمال کرتا ہوں اس کے ساتھ چلنے کے لیے. اور اگر میں تھک جاتا ہوں تو پھر میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگاتا ہوں. اور اسی طرح سے اگر مجھے کوئی میرا کیا کہتے ہیں کوئی وزن اٹھانا ہو تو میں اس کے ذریعے بھی اس کو وزن کے ذریعے کرتا ہوں. تو ملٹیپل یوزز پہ موسیٰ علیہ السلام نے بات کی, اور یہ سب جو تھا بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کے ذریعے کبھی بھی آرام سے بیٹھنے والی شخصیت نہیں تھی. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئولا عن رعیتہ, کہ تم سب چرواہے ہو اور تم سب سے سوال ہوگا اپنے فلاک کے بارے میں, اپنے اس ہرٹ کے بارے میں جو تمہارے فیملی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, دیکھیے ایک شیپرڈ جو ہوتا ہے نا, چرواہا ہوتا ہے, چرواہا آرام سے نہیں بیٹھتا, چرواہا اپنی نیند کمپرومائز کرتا ہے, چرواہا ہر ایک جانور کے اوپر نظر رکھتا ہے, بیٹھتا نہیں ہے جب تک اس کو یہ بات کی تسلی نہیں ہوتی کہ ہر جانور سیکیور ہے اور ہر جانور جو ہے اس نے کھا لیا ہے. ایسا نہ ہو کہ مضبوط اور طاقتور جانور اس کے کم جانور کو پش کر دے اور وہ اپنا کھانا نہ کھا سکے. اسی طرح سے اپنے گھر والوں کو بھی آپ صرف فزیکل نقصان سے نہیں بچاتے, آپ ان کو اسپریچول نقصانات سے بھی بچاتے ہیں. تو وہ ایک قوام جو ہوتا ہے وہ ایک رول پلے کرتا ہے اپنے گھر والوں کو نقصانات سے بچانے کے لیے. تو اسی لیے اس کے اوپر ایک پوری لیڈرشپ کی ایک گھنٹے کا سیشن ہے جو کیا جا سکتا ہے صرف اس حدیث کے اوپر کہ کون سی ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جس کے بارے میں بات کی. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي, کہ اس کے الگ فائدے بھی ہیں کہ میں اپنے جانوروں کو اس سے دور کرتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ الْأُخْرَىٰ, اور اس کے علاوہ بھی اور میرے ملٹیپل یوزز ہیں.